یہ بلوچ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے, فوجی پوسٹ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. وہ تصویریں میں نہیں بناتی ہوں, وہ پاکستان سے آتی ہیں. مہران مری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ منیر صاحب نے تو بہت شاندار کام کر دیا ہے, سب کچھ اچھا ہے, سب چنگا سی. بلوچ بھائی یہ دیکھیں یہ بہت ایک پرانا ٹیکٹک ہے پاکستان فوج کا. پاکستان جی ملک تو نہیں ہے, پاکستان تو ایک جمگٹا ہے لوگوں کا جس کو فوج چلاتا ہے. میڈیا والے بھی فوج کا تعریف کرتے ہیں, علماء بھی فوج کا تعریف کرتے ہیں, ججز تو ان کے ہاتھ میں اپنے ہیں. ایک مسخرہ ہے, ایک مذاق ہے. وہ ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی کلاؤن کو پیلس میں بٹھاؤ وہ بادشاہ نہیں بنتا ہے, وہ پیلس ایک سرکس بنتا ہے. تو پاکستان ویسا ملک ہے, ایک بڑا سرکس ہے جس کو فوج چلاتا ہے. ان کے نمائندے دیکھیں کیسے بات کرتے ہیں کہ سب کچھ خیر ہے, افغانستان پہ حملہ ہوا وہ بالکل ٹھیک ہے, بلوچستان میں جو نسل کشی چل رہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے, امریکہ کا جو دلالی کر رہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے, عربیوں کے ساتھ ڈبل کراسنگ کر رہے ہیں, ان کا پیسہ لے کے ان کے خلاف بات کرتے ہیں. جس کو چپ کریں تو میں بات کروں کچھ. حامد خان صاحب ذرا ان کو بھی سن لیں, آپ نے اتنا اچھا مہمہ منڈن کیا منیر صاحب کا, ذرا تھوڑا ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جان لیتے ہیں. جی ان کا حیثیت یہ ہے جو عرب ممالکتوں سے پیسے بھیک مانگتے ہیں پھر اس کے خلاف. ابھی دیکھیں الجزیرہ کے خلاف انہوں نے پورا ایک مہم شروع کر دیا. یہ سوچتے ہیں الجزیرہ بھی پی ٹی وی ہے کہ پاکستان کا تعریف کرے گا, ملا منیر کا تعریف کرے گا. اب ویسے کیسے بکلاٹ کے شکار ہیں مطلب پیرانویا, بکلاٹ بولے, خوف زدگی بولے, ہے تو پھنسے ہوئے ہیں بہت بری طریقے سے ہر جگہ. اور میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے پشتون بھائی بھی سب آن بورڈ ہیں, آن سیم پیج ہیں. ابھی ملا کا وقت کم رہ گیا. جی چلیے, انہیں تو منیر صاحب کا وقت کم لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, حامد خان صاحب آپ کے پاس آؤں گی, ذرا سنگے سرنگ صاحب بھی ہیں, ذرا چرچا میں سب کو شامل کر لیں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جان لیجیے. آپ کو ایکچولی کہہ رہا 4:1 ہو رہا ہے یہ. سنگے سرنگ صاحب آپ گلگت بالٹستان ایکسپرٹ ہیں, پی او کے سے جس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں حال فی الحال میں, جس طرح سے آکروش لگاتار بڑھ رہا ہے, وہاں پر مخالفت جس طرح سے بڑھ رہی ہے, آپ حامد خان کی بات سے اتفاق رکھیں گے کہ منیر صاحب نے سب کچھ ایک دم درست کر کے اور اپنے ہاتھوں میں کڑا کر کے رکھا ہوا ہے, سب ان کی واہ حضور کر رہے ہیں. فناز بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں اس وقت گلگت بلتستان سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, اور وہاں پر بھی اس وقت شیعہ سنی جو ہے نا مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پی او کے اندر بھی جو ہے وہاں پر انہوں نے اپنے پنجاب ریجمنٹ کے اور پولیس کے جو بندے بھیجے, ان کی وہاں پتلونیں اتاری گئیں, اور وہاں بھی فوج کے خلاف جو ہے نعرے لگے ہیں. پشتون, بلوچ, گلگت بلتستان, پی او کے ہر جگہ پر جو ہے نا پاکستان کی جو آرمی کے مظالم ہیں وہ اب بالکل عیاں ہو رہے ہیں, وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ بدنام جو ہے نا فوجی جرنیل ہے. اس نے پوری دنیا میں پاکستان کی جگہزائی کرائی ہے. امریکہ سے جو اس کی امیدیں تھیں, جو ایک بریف کیس میں اپنے منرلز لے کر گیا تھا, وہاں پر اس کو بیک فائر ہوا ہے. اور اس وقت ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے, جس طرح یہ لوگ اسرائیل کے اندر جا کر اپنی فوج اور پولیس بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر ان کے خلاف جو ہے نا وہ بہت بری طریقے سے جو ہے کنڈمنیشن ہو رہی ہے پاکستان آرمی کی, اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے صرف چند پیسوں کی خاطر, جو کہ عاصم منیر کی جیب میں جانے ہیں, غریب عوام کے لیے تو نہیں جائیں گے یہ پیسے. جو بھی ان کو پیسہ ملتا ہے یہ آگے سے جا کے فوج کے جو ہے نا خرچے ان کے پورے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پورا ملک تباہ کر رہے ہیں. انہوں نے بلوچوں کو تباہ برباد کر دیا ہے, تیرا ویلی میں جا کے انہوں نے عورتوں اور بچوں کو تباہ برباد کیا. ابھی افغانستان میں انہوں نے جو ہے بمباری کی ہے عورتوں اور بچوں کے اوپر. افغانستان ان کا جب دوست تھا تب بھی انہوں نے افغانستان کے ساتھ وہی حرکت کی جو آج یہ کر رہے ہیں. آج الجزیرہ نے جب ان کو بے نقاب کر دیا, ایکسپوز کر دیا, تو ایک دم جو ہے نا یہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو بات آج الجزیرہ نے کی ہے وہ پچھلے 30-40 سال سے یہ افغانستان میں کر رہے ہیں. یہ وہاں پر صرف عورتوں اور بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, اور ان کی آئیسیز کی جہاں تک تعلق ہے, ان کے اپنے پاس آئیسیز کے اڈے ہیں جہاں پر آئیسیز کے جو ان کے ملیٹنٹس ہیں وہ ٹرین ہو کر سیریا بھیجے گئے ہیں. یہ رپورٹیں سب کے سامنے موجود ہیں. اس وقت بھی جو آئیسیز ہے وہ ان کے لیے افغانستان کے خلاف جو ہے نا وہ لڑائی کر رہا ہے. اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئیسیس کے خلاف ہیں تو سب سے پہلے اپنے بلوچستان میں اور کے پی کے میں اپنے جو آئیسیس کے اڈے ہیں وہ بند کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لشکر طیبہ سے لے کر آئیسیس سے لے کر انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہے پوری دنیا میں بدماشی کا اور ملیٹنسی کا. آپ کے پاس بھی آ رہا ہے, سن لیں پھر آپ کے پاس سے آ رہی ہے. یہ جو ہے
یہ ان کا برا وقت اب آ چکا ہے، کیونکہ اب کوئی بھی شخص جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو ملک ہے نا، اس کا رہنا جو ہے وہ صحیح ہے. اس کی وجہ سے یہاں ہر طرف ٹیررزم ہو رہا ہے. اس ملک کا ختم ہونا ہی یہاں کی علاقے میں امن واپس لا سکتا ہے. ٹھیک ہے فخر یوسف زئی صاحب، یہاں پہ سینگے سرنگ صاحب نے ایک ایک پروونس کو پکڑا، اس کے موجودہ حالات کو بتایا. آپ خود پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ بتائیے کہ حالات واقعی میں منیر نے جسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے غلط صحیح اپنا ویو پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن بھائی ہر فرنٹ آپ کھول کے رکھ دیں گے، ہر فرنٹ. کہیں تو آپ کسی فرنٹ کو آپ سوچیں گے نا کہ چلیے ٹیبل پر آ کے بات چیت کرتے ہیں. ہر ایک کے اوپر آپ کو شک ہو جاتا ہے. اب نظم سیٹھی صاحب شک کر رہے ہیں قطر پر، وہاں شریف صاحب پہنچے ہوئے ہیں قطر ملنے کے لیے، اور سیٹھی صاحب کے اور شریف بردرز کے کیا رشتے ہیں پوری دنیا کو پتا ہے. تو آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے نا آپ چاہ کیا رہے ہیں. دیکھیں پنیز، مسئلہ میں نے کہا نا کہ افغانستان کو اگر ہم ہر چیز کا رسپانسبل ٹھہرائیں گے تو چیزیں تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. ہمارے اوپر ہم یہی بات انڈیا کے لیے کہتے رہے کہ جی انڈیا ہمارے اوپر یہ ہر مدعا ہمارے سر ڈال دیتا ہے، پاکستان کے سر ڈال دیتا ہے. وہی چیز ہم افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو ہم ایئر سٹرائک وہاں پہ کریں گے. فرانس 24 کو ایک انٹرویو دیا خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر نے آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایئر سٹرائک کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے. کیوں؟